اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، یعنی فالوورز تھے، تو کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے کسی جز سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتا دیتا تو ہم تم کو بھی راہ بتا دیتے، اب چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں تو دونوں برابر ہے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا کہ وہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ ہاں، میں نے تم کو بلایا تھا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، بلا شبہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ آخرت کے ٹائم جب حساب کتاب ہوئے گا ہر کسی کا، وہ ٹائم پہ شیطان اپنے ہاتھ اوپر کر لیں گا کہ میں صرف تم کو بھٹکایا تھا، میں اپنی طرف بلایا تھا، تم اپنے فائدے کے لیے میری طرف آئے، میں یہ نہیں بولا تھا کہ میں امی کو اللہ کا شریک کرو بول کے، میں جھوٹ بول کے بلایا تھا تم کو، اور تم اپنے فائدے کے لیے آ گئے میری راہ پہ۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسی بہشت میں، ایسی جنتوں میں کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، وہاں ان کو سلام کیا جائے گا کہ السلام علیکم کے لفظ سے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک کلمے کی کیسی مثال دی ہے کہ وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کے جس کے جڑ خوب مضبوط ہے اور شاخیں بلند ہوتی ہے آسمان کی طرف۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے اور اسے ذرا بھی قرار نہیں رہتا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ مومنوں کو دنیا کی زندگی میں صحیح اور پکی بات سے مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کا ناشکری سے بدلہ دیا ہے اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی دوزخ میں، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے شریک بناتے رہے تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چند روز فائدہ اٹھا کر آخر کار دوزخ کی طرف لوٹنا ہے، چند روز تھوڑے بہت دن جو ہے اس کے فائدے اٹھا لو، لاسٹ میں تم کو دوزخ کی طرف ہی لوٹنے کا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہیں، در پردہ یا ظاہر، چھپا کر یا ظاہر کر کے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ قیامت کے آنے سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، خرچ کر دیا کرو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے آسمانوں سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور اسی نے تمہارے لیے کشتی اور جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ خدا کے حکم سے دریا میں چلے، اور اس نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا جو ایک دستور پر برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دی تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی،
اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بلا شبہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا دے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو جس نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے مقدس گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے، بس آپ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور میوے کھانے کو عطا فرما دیں تاکہ شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب تو سب جانتا ہے، جو بات ہم دل میں رکھے وہ بھی اور جو ظاہر کر دے وہ بھی، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے، بلا شبہ میرا رب میری دعا کا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب تم مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی بعض کو اٹھا جو یہ کام کرے، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب حساب کے دن مجھ کو یعنی آخرت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنوں کو بخش دے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لوگ اپنے سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکے گی اور ان کے دل بدہوس ہو رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما تاکہ تیری دعوت توحید قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کرے، یعنی ان کو فالو کرے۔ کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہوگا؟ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی تھی۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی تھی، یعنی پلاننگ کی تھی، اور ان کی پلاننگ اللہ کے سامنے تھی جو ان کی تدبیریں پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی تھی۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو پھر یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس کے خلاف کرے گا جو وعدہ اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے، بے شک اللہ زبردست پورا بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس روز یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب کے سب ایک اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو زبردست ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ اس دن گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کے کرتے گندخ کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے گا، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام کا پہنچانا ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، اور تاکہ یہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے یعنی اللہ، اور تاکہ عقل والی نصیحت حاصل کرے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔